اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم نے جس سلسلے میں گفتگو کی تھی وہ تھا اسلام اور خرافات، اور اس میں جو ہمارا آخری سوال تھا کہ ہم اپنے معاشرے سے ان تمام خرافات کو کہ جن کا کوئی لاجک نہیں ہے، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو آغا نے یہ جواب دیا تھا کہ اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ لوگ اپنے علمی معیار کو اعلیٰ کریں، کیونکہ جب ان کے پاس زیادہ سے زیادہ نالج ہوگی تو پھر وہ چیزوں کو سمجھ پائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ اب ہم جب دین اسلام پڑھتے ہیں تو اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک فروع دین ہے۔ تو فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ بھی بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ان تمام خرافات کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ دیگر برائیوں کو بھی ختم کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ آج مولانا سے اسی حوالے سے گفتگو کی جائے، لہٰذا وداؤٹ ویسٹنگ مچ ٹائم آئیے ہم سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آغا کا۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، اپنے پچھلے پروگرام کو ربط دیتے ہوئے ہم آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ اگر ہمیں اپنے معاشرے سے ان تمام برائیوں کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک بہترین ذریعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی توفیق میں اضافہ کرے۔ اور یہ موسٹ امپارٹنٹ موضوع ہے اسلام کی نظر میں، ابھی روایات اس سلسلے میں آئیں گی۔ دیکھیے، فروع دین ہم کو جو پڑھایا گیا بچپنے میں، اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت۔ فروع دین 10 ہیں، اول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، 8ویں نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ فروع دین میں ہے۔ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے خمس ہے، ویسے ہی امر بالمعروف۔ تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت کیا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن کی نظر میں، قرآن بھی جب آپ جائیں گے دیکھیں گے تو بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157، 157، یجدونہ مکتوبا عندہ، یعنی قرآن یہ کہہ رہا کہ دیکھو تو وہاں توریت اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی نئی چیز نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہر دور میں کہا گیا امر بالمعروف، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہاں بھی ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا۔ یا جناب لقمان کی بہت سی باتیں قرآن مجید نے جو اپنے یہاں نقل کی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے سورہ لقمان آیت نمبر 17 پر کہ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا یا بنائی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو۔ تو موسٹ امپارٹنٹ جو ہے وہ ہماری عبادات میں کیا ہے؟ نماز۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز قبول، ان قبلت قبل ما سواہا، نماز دین کا ستون ہے، نماز قبول تو باقی اعمال قبول، نماز رد تو سب رد، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، پیغمبر نے کہا جان بوجھ کے نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ تو اب آپ امر بالمعروف کو قرآن نے کس کے ساتھ رکھا یہ دیکھیے، بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف،
اچھا بیٹا نماز قائم کرو اور امر بالمعروف کرو. تو یہ امر بالمعروف کو نماز کے ساتھ یہاں قرآن مجید نے نقل کیا ہے. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. یا تیسری جگہ سورہ مبارک ہے آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ تین ہو گیا. چوتھا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. تو ان کو خیر امت کیوں کہا گیا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے کہ تم لوگ امر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کرتے تھے. تو اس طرح دیکھیں تو قرآن بھی بڑی تاکید کرتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر. اچھا احادیث میں اس سے ریلیٹڈ کیا ملتا ہے آغا؟ احادیث تو الا ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ. آپ گھنٹوں چاہیے. اب تو یہ زمانہ ہے کیا کہتے ہیں نیٹ کا، تو آپ خالی سرچ کر لیجئے. جو بہت سے جیسے ہمارے یہاں وہ ہے نا جامع الاحادیث، جامع الاحادیث، گھنٹوں آپ خالی امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہاں چند روایتیں میں آپ کو نقل کرتا ہوں. کتنی زبردست تاکید ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سبیل الانبیاء. اچھا انبیاء کا راستہ، یہ انبیاء کا راستہ ہے. اس کو ہلکے میں مت لو. ومنہاج الصلحاء، نیک لوگوں کا راستہ ہے. منہاج کے معنی بھی راستے کے. فریضۃ عظیمہ، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت بڑا فریضہ ہے ہمارے آپ کے لیے. بہا تقام الفرائض، اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے واجبات ادا ہوتے ہیں. آپ چار لوگوں کو سمجھائیں گے ایک آدمی کی سمجھ میں آئے گا. بہا تقام الفرائض وتأمن المذاہب، اور اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے راستے پر امن ہوتے ہیں. وتحل المکاسب، آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے، آپ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے. تو اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو تجارت کو حلال قرار دیتا ہے. وہ ترد المظالم، مظالم کو رد کرتا ہے. مطلب وتعمر الارض، زمین آباد ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. ایک جگہ کے اوپر امام کاظم علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی پہچان بتائی ہے. فرماتے ہیں وقد کان رسول اللہ یتختم بیمینہ، پیغمبر داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. ہوا علامت لشیعتنا، اور یہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہمارے شیعہ ہونے کی علامت ہے. یعرفون بہ، اسی سے یہ پہچانے جاتے ہیں. وبالمحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، دوسری پہچان ہمارے شیعوں کی کیا ہے کہ نماز کے اوقات کی محافظت کرتے ہیں، یعنی ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں. وایتاء الزکوٰۃ، تیسری پہچان یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. ومواساۃ الاخوان، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا بھلا برتاؤ. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور پانچویں اور چھٹی علامت ہمارے شیعوں کی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو آغا آپ نے جس طرح سے پیش کیا تو اسی سے ریلیٹڈ میں اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ اس کے کچھ مراتب بھی پھر ہوں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، تو کیا مراتب؟ ہاں دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک چیز کا میں آپ کو یہ کر دوں کہ اہم تو بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پر واجب ہو. اچھا، پہلی نظر میں جو ہم نے ابھی کہا پچھلے سوال میں کہ جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، ویسے ہی امر بالمعروف. لیکن کیا جو ہے وہ روزہ سب کے اوپر واجب ہے؟ نہیں، اس میں بھی شرائط ہیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، جو مریض ہے یا جو سفر پہ ہے تو پھر بعد میں کسی وقت رکھ لے. یا حج کے لیے ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ، جو استطاعت رکھتا ہو. ویسے ہی جو ہے یہاں بھی ہے. اچھا، پہلے مرحلے میں بے شک، لیکن آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیے. اچھا،
کہ آپ اس قابل ہیں یا کہ نہیں نہیں ہیں۔ ہیں۔ چنانچہ یہاں میں روایت نقل کروں، اس کے مراتب کیا ہیں؟ جی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرن، اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام ہوتے دیکھتا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو پہلے تو اس کو آپ روکیے ہاتھ سے، اچھا، سمجھے آپ؟ مطلب اشارے سے روکیے۔ جیسے بھی ہاتھ کا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جی مثلا ایک آدمی ہے کوئی کام کر رہا ہے، پکڑ کے کھینچ لیا اس کو، یہ کام مت کرو، اچھا لیکن یہ اوقات نہیں ہے آپ کی، جی جی آپ جائیں گے اس کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں، وہ آپ کو 2 ریپٹ لگا دے جی گا۔ جی صحیح بات تو ہے۔ کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، فَبِلِسَانِهِ، اپنی تو زبان پیار سے سے کہو کہیں۔ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے۔ جی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، یہ بھی نہیں کر سکتے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں یہ کہو کہ یہ کام غلط ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ آپ اس کا سپورٹ کر دیجئے، یہ نہیں کہ آپ اس کا ساتھ دے دیجئے۔ مطلب اگر یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ سامنے والے کو ہم روک نہیں سکتے، تو کم از کم خود اپنے آپ میں یہ کہیں۔ اپنے آپ میں، بلکہ ایک روایت بڑی زبردست ہے، جی جی ادنى الانکار ان تلقى اہل المعاصی بوجوہ مکفہرہ، کم ترین نہی عن المنکر یہ ہے کہ گناہ گاروں کو چہرہ بگاڑ کے ملو۔ اچھا ایک آدمی شراب پیتا ہے، جی، شرابی ہے، مطلب اس کو یہ اس احساس کو ہو یہ احساس دلائیے کہ ہمارا یہ کام غلط ہے۔ آپ کچھ بولیں گے تو پٹ جائیں گے، جی جی بالکل، ڈانٹنے جائیں گے پٹ جائیں گے، تو کم از کم منہ بناؤ نا اپنا، ہاں کہ اسے احساس ہو کہ احساس ہو میرے کہ عمل کام کی ہمارا وجہ غلط سے۔ ہے۔ کچھ کہہ بھی نہ پائے گا، آپ نے ہم کو یوں کہا، جی جی لیکن چہرہ ایسا بنائیے کہ سامنے والے کو فیل ہو جائے کہ مثلا شراب پینا غلط ہے، مولوی صاحب کو خراب لگ رہا ہے، چچا کو خراب لگ رہا ہے، اس لیے کہ ادنى الانکار، سب سے چھوٹا والا نہی عن المنکر یہ ہے کہ ان تلقی اہل المعاصی بوجوہ مکفہرہ، کہ گناہ گاروں سے تھوڑا سختی کے ساتھ ملیں کہ انہیں چہرہ احساس ہو بگاڑ جائے۔ کر کے۔ جی، تو اس سے تو ظاہر ہے کافی ہمارے معاشرے پر اثرات ہوں گے، لیکن ہم اور مزید جاننا چاہتے ہیں کہ اگر قاعدے سے اس چیز کو فالو کیا جائے تو ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ابھی میں نے پہلی والی حدیث نقل کی نا، رسول اللہ نے کیا فرمایا جی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے، صلح کا راستہ ہے، اس کے بعد اس کے اثرات خود نبی نے پچھلی حدیث میں کیا فرمائے تھے کہ بہا تقام الفرائض، اسی امر بالمعروف کی وجہ سے جو ہے وہ واجبات ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ 4 آدمیوں کو سمجھائیے گا، 10 آدمی کو سمجھائیے گا، 8 نہیں مانتے، 1 مانے گا، جی چلے گا۔ اور یہ ایک ماننے کی بھی اتنی اہمیت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا جب خیبر میں جا رہے تھے کہ علی اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں اس سے بہتر ہے۔ اچھا، تو یہ معمولی چیز، مثلا صرف ایک شخص بھی ایک شخص بھی اگر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ فرائض میں سے خود رسول اللہ نے بھی فرمایا، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو ترک کر رہا ہے، مثلا وہ کہہ رہا ہے نہیں ہم کیوں بولیں اس کے معاملات میں، ہم کیوں اس سے کہیں، ہمیں برائی لینی پڑ جائے گی، تو اس طرح سے ترک کر دینا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کر رہا ہے صرف یہ سوچ کر کہ نہیں میرے معاملات خراب ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، تو اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فقال دلنی علی عمل ادخل الجنہ، یا رسول اللہ ہم کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جی جس کے بعد پکا ہو کہ ہم جنتی ہو جائیں گے۔ فرمایا اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، واسق الظمآن، جی پیاسے کو پانی پلاؤ، وامر بالمعروف، اچھا امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر، یہ تو ہو گیا نا۔ اب آپ کا سوال یہ کہ اگر نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک خیر و عافیت سے رہیں گے ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جب تک یہ امر بالمعروف کرتے رہیں گے، جب تک نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، تو خیر و عافیت سے رہیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اچھا نقصان سنیے کتنا زبردست، جی جی اور اگر انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، نُزِعَتْ مِنْهُمْ الْبَرَكَاتُ، اچھا ان کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے تو امر بالمعروف چھوڑ نہیں سکتے، اچھا نہی عن المنکر چھوڑ نہیں نہیں سکتے۔ یہ تو ایک نقصان ہوا، برکت خط دو۔ بالکل
فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ لوگ یہ کام یعنی چھوڑ دیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی وَسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ایک دوسرے پر ان کے اوپر ایسے مسلط ہو جائیں گے لوگ، غلط لوگ، کہ لم یکن لہم ناصر فی الارض جی ولا فی السماء، نہ دنیا میں کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ آسمان میں، نہ آسمان میں ان کا کوئی مددگار۔ آج جو ہمارے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ امر بالمعروف چھوڑ دیا، جی جی نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ یا ارشاد ہوتا ہے کہ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو، جی تاکید کے ساتھ ہے، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ، جی کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، ورنہ اللہ تمہارے اوپر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، اچھے بھلے متقی لوگ بھی دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا نقصان ہے ترک امر بالمعروف کرنے کا۔ یا کہتے ہیں کہ من ترک انکار المنکر جی بقلبہ و یدہ و لسانہ، جو نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے جی زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، جی فہو میت بین الاحیاء، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندوں کے درمیان مردہ، زندوں کے درمیان۔ مردہ۔ اللہ اکبر۔ یا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اگر کہیں آدمی گناہ ہوتا دیکھ رہا ہے جی اور اس کو روکنے کی قدرت ہے، اچھا، روک سکتا ہے ہاں ہاں اور نہ روکے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فَقَدْ أَحَبَّ أَن يُعْصَى اللَّهُ، تو گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو۔ اچھا اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو جی، تو وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ خدا کے مقابلے خدا میں کے ہے، مقابلے میں ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا آغا، کیا کوئی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے یا اس کے کچھ شرائط ہیں؟ یہ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ ایک چیز سب سے اہم ہے، جی جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے لِمَ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آدمی وہ کہے جو وہ خود کرتا ہو، جو وہ خود نہ کرتا ہو، جی تو بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں خود اس پر عمل کیجئے۔ عمل کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جی کہ انسان کی زبان سے اثر زائل ہو جائے گا۔ اچھا شیخ سعدی نے لکھا ہے، ظاہراً گلستہ میں ہے، بچپنے میں پڑھا ہوگا کبھی، جی کہ ایک مولوی صاحب تھے، بڑی زبردست اسپیچ دیتے تھے، اچھا لیکن سعدی کہتے ہیں کہ مجھ کو لگتا تھا جیسے وہ یہاں سے یہاں نہیں آ رہی ہے بات ان کی۔ اچھا تو میں ایک دن ان کے گھر چلا گیا، وہ اتفاق سے گھر پہ نہیں تھے، میں نے کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی نے کہا مولوی صاحب نہیں ہے، کہا اچھا ہے کہ نہیں ہے، آپ ہی سے بات کرنا ہے۔ کہا بولو، کہا مولوی صاحب کس ٹائپ کے آدمی؟ کہا مومن آدمی ہے، اللہ والے ہیں، نماز روزہ۔ کہا نہیں، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں۔ اچھا کہا تم کو کیسے پتا کچھ گڑبڑ کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کی زبان میں اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ اچھا تب بیوی نے کہا ہاں وہ سوتے وقت رات کو تھوڑا سا نوش فرما لیتے ہیں، یعنی شراب۔ اچھا تو آدمی اگر خود اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچائے گا تو اس کی زبان میں اثر ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے گا اس کی زبان سے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے، امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا ہے، جبکہ وہ شہد کھانا جو ہے وہ جائز ہے، برا نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا بھی زیادہ کھانا وہ مضر ہے۔ تو وہ بیچارہ باپ تھا، وہ لڑکا شہد بہت کھاتا تھا، تو اس نے کہا یار میری سنتا نہیں، چلو مولا سے کہتے ہیں۔ مولا کے پاس آیا کہ مولا ذرا اس کو آپ کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے، شہد بہت کھاتا ہے۔ کہا کل لے کے آنا۔ اچھا دوسرے دن آیا، مولا نے کہا بیٹا کسی چیز کی زیادتی ٹھیک نہیں ہے، شہد زیادہ مت استعمال کیا کرو۔ تو اس نے کہا مولا اتنی سی بات کل نہیں کہہ سکتے تھے۔ فرمایا کل میں خود کھائے ہوئے تھا۔ اچھا تو امر بالمعروف اتنی اہمیت کے باوجود موسٹ امپارٹنٹ یہ ہے کہ جو مولوی صاحب آپ کہنے جا رہے ہیں اس پر خود عمل بھی کرتے ہوں۔ لیکن آغا ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سامنے والے کے لیے ہے نا۔ جی فرض کیجئے کہ آپ ہم کو نصیحت کر رہی ہیں، تو یہ ہم کو حکم ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے،
کون کہہ رہا ہے، جی، یہ دیکھو کیا کہہ رہا کیا ہے، کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ آپ کو حکم نہیں ہے، جی، آپ کو یہ ہے کہ تم عمل کر کے تب کہو۔ اچھا، ہم اپنی ذات کو اس طرح سے بنا لیں اور احسنتم، پھر کہیں۔ احسنتم۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے بہت اچھے سے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے بھی کافی زیادہ فائدہ مند رہا ہوگا، اور خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جس طرح سے علم حاصل کریں اسی طرح سے اللہ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کے بارے میں آغا نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، پروردگار اس کی بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام شرائط کے ساتھ کہ جس کے لیے ہمیں انکریج کیا گیا ہے، اس عمل کو بھی ہم اپنے معاشرے میں انجام دے سکیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکے۔ اپنے اس پروگرام کو آج میں تمام کرتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔